حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مختصر اگر سوانح خاکہ ہم جائزہ لیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شہر جیلان میں پیدا ہوئے سن 470 ہجری میں، آج 1444 ہجری ہے، تو آپ کی پیدائش سن 470 ہجری کی ہے، ایران کے علاقے جیلان کی، اسی وجہ سے آپ کو جیلانی بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ گیلان پڑھتے ہیں تو گیلانی بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ 18 سال تک آپ اپنے اس آبائی علاقے میں رہے، اور اس کے بعد اپنی والدہ کی اجازت لے کر پھر بغداد شریف میں روانہ ہوئے۔ وہاں اکابر اولیاء کرام، علماء کرام موجود تھے جو علم دین لوگوں کو پھیلا رہے تھے، تو آپ علم دین کے حصول کے لیے بغداد کا سفر کیا۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی ولی جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دین سیکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دین سیکھتا ہے۔ حالانکہ مادرزاد ولی، آپ کی مادرزاد ولی ہونے پر کیا دلائل ہیں کہ وہ ایک معروف حدیث پاک آپ کی جو سیرت میں ملتی ہے ہمیں، کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت رمضان کا مہینہ تھا، اور آپ اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے پیدا ہونے کے وقت، اور اگلے سال جب رمضان آیا تو رمضان کی پہلی رات چاند نظر نہیں آیا۔ لوگوں کو یہ تشویش ہوئی، اب دیکھیں چاند آج نکلا ہے نہیں نکلا، رمضان شروع ہوا یا نہیں ہوا، تو لوگوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کا بیٹا آج دودھ پی رہا ہے یا نہیں پی رہا ہے، اگر تو دودھ نہیں پی رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ آج رمضان شروع ہو چکا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا ہے، علماء کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، علم سیکھا ہے، مدرسوں میں بیٹھے ہیں، شریعت سیکھی، اور اس کے ساتھ بعد میں پھر آپ نے ریاضت اختیار کی، اللہ کی عبادت کی ہے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 سال، چند دن نہیں، چند مہینے بھی نہیں، چند سال بھی نہیں، 15 سال یہ مجاہدہ کیا کہ رات کو کھڑے ہو جاتے، الف لام میم سے قرآن شروع کرتے اور والناس تک قرآن پڑھ کے ختم کر دیا کرتے۔ کتنے دن؟ 15 سال لگاتار آپ نے یہ مجاہدہ کیا ہے کہ ہر رات میں قرآن مکمل ختم کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مجاہدات میں یہ مجاہدہ بھی تھا کہ میں نے کچھ سال اس طرح گزارے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، روایات کے مطابق 40 سال کا آپ کا یہ مجاہدہ۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سال ایسا آیا کہ میں پورا سال پانی نہیں پیا، پھر اگلے سال یہ مجاہدہ تھا کہ میں نے پانی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا، اور اس کے سال اگلے سال یہ مجاہدہ تھا کہ میں نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، اور چوتھے سال یہ مجاہدہ تھا کہ میں نے لوگوں کا پھینکا ہوا کھانا جو ہے وہ مجھے نصیب ہوتا وہ کھاتا، اور اگلے سال میں نے ارادہ کیا کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے نے مجھے یہ ندا آتی تھی، یا عبد القادر بحقی علیک کل و بحقی علیک اشرب، اے عبد القادر ہمارا تم پر جو حق ہے اس کا واسطہ تم کھاؤ اور پیو۔ تو رب تعالی خود حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتا کہ تم کھاؤ اور پیو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز سے اس کو نظم فرماتے ہیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے یہ مجاہدے یہ سیرت کے اندر آپ کی نمایاں ملتے ہیں۔ آپ یہ بھی آپ کی سیرت کے اندر ملتا ہے کہ کئی کئی دن مجھے فاقے میں اس طرح گزر جاتے کہ میرے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، مانگنا نہیں، سوال نہیں کرتے تھے، سوال سے دور بھاگتے ہیں اولیاء کرام، ادنا سے ادنا چیز کا سوال کرنا پسند نہیں کرتے، یہ اولیاء کرام کی شان ہوا کرتی۔ تو پہلے علم دین حاصل کیا،
اس کے بعد مجاہدات کیے، اور پھر حضور علیہ السلام کی امت کی تعلیم اور تربیت کی ڈیوٹی آپ کی لگائی گئی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا تم واعظ نہیں کرتے، لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے نانا جان، میری زبان اجمی اور لوگ یہاں عربی ہیں، تو میں بول نہیں پاتا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا منہ کھولو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا منہ کھولا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا، اور پھر فرمایا کہ تم واعظ کیا کرو۔ یہ کس نے مقرر کیا؟ حضور نے خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی لگائی۔ اور پھر جب لعاب دہن کی تاثیر، حضور غوث اعظم کا لعاب دہن، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہن، اور پھر تاثیر کیسی تھی کہ آپ جب واعظ کرتے تھے تو 70 ہزار کا مجمع آگے بیٹھا ہوتا تھا، 400 کے قریب علماء، عام لوگ نہیں، علماء قلم اور دوات لے کر بیٹھ جاتے تھے کہ حضور غوث اعظم کچھ ارشاد فرمائیں تو ہم لکھ لیا کریں، اور دور دور سے اولیاء کرام روحانی طور پر وہاں موجود ہوتے تھے۔ یہ آپ کے واعظ کی مجلس ہوتی تھی، کیوں؟ کیونکہ حضور کا فیض نصیب ہوا تھا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح لوگوں میں تعلیم کا سلسلہ عام فرمایا، مدرسہ قائم فرمایا، لوگوں کو وہاں رہائش کا بھی انتظام تھا، لوگ وہاں علم دین آ کے سیکھتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرامات کے ذریعے بھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نصیب ہوئی، اس کے ذریعے بھی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی۔